ہم اپنے اساتذہ کرام کی زبانی بہت ایسے قصہ سنتے ہیں کہ فلاں شخص طالب علم کے زمانے میں ایسا تھا ویسا تھا، فلاں دکھتا تھا، پاگل دکھتا تھا۔ دیگر طلباء کرام اسے پاگل کے لقب سے ملقب کرتے تھے، بچے اس کی مزاح لیتے تھے اور وہ غصے سے بھرپور ہو جاتے تھے۔ جی، اور کوئی بچہ ایسا بھی تھا جسے چڑھایا جاتا تھا پر وہ خاموشی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ جی، تو آپ کیا کہتے ہیں ایسے بندے کو، ایسے طالب علم کو کیا کرنا چاہیے کہ جسے اسکول میں چڑھائے، جسے اسکول میں اس کے ساتھی چڑھائے، اس کو برے لقب سے ملقب کرے؟ ایسے بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ اپنا سمجھ تو کہتا ہے کہ وہ خوش نصیب ہے کہ اسے چڑھایا جاتا ہے، یعنی وہ شخص جسے لوگ چڑھاتے ہیں، جسے طلباء کرام چڑھاتے ہیں، وہ خوش نصیب ہے کہ اسے چڑھایا جاتا ہے۔ وہ خوش نصیب ہے، وہ شخص خوش نصیب ہے جسے طرح طرح کے لقب سے ملقب کیا جاتا ہے۔ خصوصاً میں طالب علم کی بات کرتا ہوں، میں چھاتر اور اسٹوڈنٹ کی بات کرتا ہوں۔ جی، وہ کیوں؟ ناظرین کرام، وہ اس لیے کہ ایسے حالات میں، ایسے سمے میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے، ایک خیال کے ساتھ ساتھ ایک غصہ پیدا ہوتا ہے۔ اس وقت کچھ کرنے کا من کرتا ہے کہ لوگ ہمیں چڑھاتے ہیں تو مجھے کچھ کر کے دکھانا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہم اپنے اساتذہ کرام کی زبانی طرح طرح کے واقعات سنتے ہیں، قصہ سنتے ہیں کہ دیکھو جی میرے ساتھی اس طرح تھا کہ وہ بالکل پاگل دکھتا تھا، لوگ اسے پاگل کہتے تھے، لیکن آج دیکھتے وہ ایسا کام، وہ اتنے بڑے انسان بن گیا ہے۔ اس طریقے کے واقعات ہمیں سناتے ہیں۔ جی، تو ایسے حالات میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے اور ایک خیال کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا غصہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ اس طرح کے وہ بندہ جسے چڑھایا جاتا ہے، وہ اس طریقے سے سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، میں کیا کرتا ہوں جس کی وجہ سے چڑھاتا ہے، میں کیا کروں، یہ لوگ چڑھاتا ہے۔ کچھ کرنے کا من کرتا ہے، اسے کچھ نیا کرنے کا من کرتا ہے۔ جی، تو اس وقت ایک نیا فکر اور کچھ نیا کرنے کا من کرتا ہے، اور میں کئی دنوں سے آپ کو میں کہتا آ رہا ہوں کہ کچھ دنیا میں نیا کر گزر جائے جس سے کوئی ایک نشان پیدا۔ جی، تو اس وقت ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ لوگ مجھے کیوں چڑھاتے ہیں، لوگ ہمیں فلاں کے لقب، طرح طرح کے لقب سے کیوں مرکب کرتے ہیں، میں کیا کرتا ہوں؟ نہیں، میں لوگوں کے سامنے کچھ ایسا کر کے دکھاؤں گا کہ ان کے خیال ہی پلٹ جائے، اس کا سمجھ اور اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہی تغیر ہو جائے، وہی بدل جائے۔ تو اس طریقے کے جب وہ بندہ سوچنے لگتا ہے تو کچھ نیا کرنے کی کوشش کرتا ہے، کچھ نیا کر گزر جاتا ہے جس پہ لوگ دنگ رہ جاتے ہیں۔ کچھ ایسا کر گزر جاؤ کہ جس سے تم نمایاں ہو کہ دکھلا دو یہاں کے اس مٹی کو۔